السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا اردو گرامر کا نیا عنوان ہے مضمون نویسی۔ مضمون نویسی کسے کہتے ہیں آج ہم یہ سمجھیں گے، اور اس کے بعد ہم ایک مدلل مضمون لکھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ہم پچھلی جماعتوں میں مضمون نویسی کے متعلق پڑھ بھی چکے ہیں اور بہت سے مضمون لکھ بھی چکے ہیں، لیکن آج ہم اس کو دوبارہ سے دہرائیں گے۔ ناقابل فراموش واقعہ، اب اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ مضمون بیسیکلی کہتے کسے ہیں۔ اپنے خیالات، جذبات اور مشاہدات کو صاف، شائستہ اور مؤثر زبان میں ادا کرنے کا نام مضمون نویسی ہے۔ اس میں 4 چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں: خیالات، طرز بیان، ترتیب اور صورت زباں۔ کسی مضمون کی 3 اہم حصے ہوتے ہیں: تہمید، نفس مضمون، خاتمہ۔ واقعاتی مضمون پر بیانیہ انداز کو پیش نظر رکھا جاتا ہے اور واقعات کی ترتیب کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے لکھنے سے مضمون بے ربط ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ہم کوئی بھی مضمون لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں یا لکھنے لگتے ہیں تو اپنے خیالات کا، ہمارے خیالات کیا ہیں اور طرز بیان کے کس طریقے سے، ہم اس کو بیان کس طریقے سے کرتے ہیں، اس کو شروع کس طریقے سے کرتے ہیں، اس کی ترتیب کیا ہوگی، اور صورت زباں اور ہمارے لکھنے میں ہم کس قسم کی زبان یوز کر رہے ہیں، یہ اہم چیزیں ہیں جو مضمون لکھنے میں اہم پوائنٹ، اصول سمجھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے واقعاتی مضمون کو واقعہ ہے جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہے، جسے آپ کبھی بھی بھول نہیں سکتے ہیں، جو آپ کو ہمیشہ یاد رہ گیا ہے، چاہے وہ اچھا واقعہ ہو یا برا واقعہ ہو، مزاحیہ ہو یا غمی ہو یا فنی، جس طریقے کا بھی واقعہ ہو، اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو بیان کرنے کا انداز ہمارا اس طریقے سے ہوگا کہ جب واقعہ شروع ہوتا ہے، جہاں سے شروع ہوگا ہم وہیں سے اس کو مضمون کے انداز میں شروع کریں گے اور اس کا اختتام بھی اسی ترتیب سے کریں گے جس طریقے سے واقعہ پیش آیا ہے۔ آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے لکھنے کا مطلب یعنی کہ ہم آخری لائنیں، واقعہ کے آخری جو واقعات ہیں یا آخری جو سین ہے یا آخری جو چیزیں آپ کے ساتھ پیش آئیں یا آپ نے دیکھی، ان کو شروع میں لکھنا، اور شروع کی چیزوں کو آخر میں لکھنے سے مضمون کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اس کی ترتیب نہیں رہتی، وہ بے ربط ہو جاتا ہے۔ تو مضمون لکھنے ہوئے سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری مضمون، ہمارے خیالات کیا ہیں۔ اپنے خیالات کو ذہن میں پہلے ترتیب دینا ہے، سوچنا ہے، اس کسی بھی عنوان پر، جس عنوان پر آپ مضمون لکھ رہے ہیں، اس کے اہم نکات جو ہیں وہ آپ نے پہلے سے تیار کر کے رکھنے ہوں اور ان کو ترتیب و شائستہ زبان میں ترتیب سے لکھنا ہے۔ اب جیسے یہاں پر ہے ناقابل فراموش واقعہ۔ ناقابل فراموش کا مطلب کیا ہے؟ ایسا واقعہ جو کہ آپ کبھی بھی بھول نہیں سکتے۔ آپ اپنے کوئی بھی ناقابل فراموش واقعہ تحریر کریں، آپ کے ساتھ کوئی ایسا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے جو آپ زندگی بھر کبھی بھول نہیں سکتے، تو اسے آپ مضمون میں کیسے لکھیں گے؟ مثال کے طور پر یہاں پہ ناقابل فراموش واقعہ دیا گیا ہے عنوان، اور اس پہ کچھ اہم نکات بھی دیے گئے ہیں، جیسے رات کا سناٹا، ٹھنڈی ہوا، لوگوں کا میٹھی نیند سونا، یکایک آگ کا شور، بدحواس لوگوں کا بھاگنا، چیخ و پکار، آنکھ کھلنا، باہر دوڑنا، 3 منزلہ مکان میں آگ کے شعلے، بچوں بڑوں کی پکار، لوگوں کو پانی کے گھڑے اور بالٹیاں لانا، پڑوسی بھی پریشان، آگ پھیلنے کا خطرہ، ایک عورت کی چیخ، بچہ اوپری منزل پہ رہ جانا، میرا آگ سے بچتے ہوئے اوپر چڑھنا، بچہ لانے پر عورت کی دعائیں، فائر بریگیڈ کی آمد، مکان پر پانی، آگ لگنے کی وجہ سے باورچی خانے میں بد احتیاطی۔ آگ لگنے کی وجہ کیا ہے؟ باورچی خانے میں بد احتیاطی، لاکھوں کا سامان جل کر خاک اور انسانی جانیں بچ گئیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ اہم نکات ہیں جن پر آپ نے ناقابل فراموش واقعہ تحریر کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا لکھنا ہے کہ آج کا میرا عنوان ہے ناقابل فراموش واقعہ۔ میری زندگی کا نیا ناقابل فراموش واقعہ کیا ہے؟ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر تھا، یا ایک دفعہ رات کا وقت تھا، ہر طرف رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آپ نے یہ دیے ہوئے جو کی پوائنٹس ہیں، یہ جو عنوان کچھ
کچھ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، آپ کو کچھ اشارے دیے ہوئے ہیں اس مضمون لکھنے کے لیے۔ اس کی مدد سے آپ نے جملے ترتیب دینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے جس کا عنوان ہے ناقابل فراموش واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مضمون کس طرح سے لکھا جاتا ہے اور مضمون کس طریقے سے لکھیں گے۔ اب اگلی کلاس میں دوبارہ نئے عنوان کے ساتھ پھر ملیں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ اللہ حافظ۔